السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج ہمارے معاشرہ یقیناً ایک بہت ہی مہلک اور خطرناک بیماری سے گزر رہا ہے، بلکہ پوری دنیا اس مصیبت سے دوچار ہے۔ اس حوالے سے عزیز دوستو، میں آپ کی خدمت میں حکیم عثمان غنی کچھ علاج معالجات سے متعلق ضروری اور اہم ہدایات عرض کرتا ہوں۔ یقیناً ان ہدایات پر آپ عمل کریں گے تو آپ اس مہلک بیماری اور اس کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے خوف سے آزاد رکھیں، میڈیا زیادہ نہ سنیں۔ آج زیادہ تر اس بیماری سے متاثر وہی لوگ ہو رہے ہیں جو خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، جن کی قوت مدافعت خوف و ہراس کی وجہ سے اور کمزور ہو جاتی ہے، اور بھی وہ کسی نہ کسی بیماری کی زد میں ہوتے ہیں، تو یقیناً ان پر جب کسی وائرس کا حملہ ہوتا ہے تو اس سے بچنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی قسم کی بیماری سے خوف زدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کا ایمان و یقین جو تقدیر پر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت اور تکلیف بغیر اللہ کے اذن اور اجازت کے نہیں انسان کو نقصان پہنچا سکتی، اس پر اس کا ایمان مضبوط ہو۔ اور دوسری اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر وہ بھی لازمی اختیار کرے، کیونکہ اسی مالک کا حکم ہے، اور اگر کوئی دوست اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کے علاج کو بھی وہ یقینی بنائے۔ تو عزیز دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیماری خشکی اور سردی کے اثرات پیدا کر دیتی ہے، جسم کے اندر خشکی کو بڑھا دیتی ہے، سردی بہت زیادہ لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج یقیناً گرم اور حرارت پیدا کرنے والی اشیاء کا استعمال ہے۔ جتنی آپ گرم چیزیں استعمال کریں گے، پھلوں میں آپ خوبانی کا استعمال کریں، خربوزے کا استعمال کریں، آپ آم کا استعمال کریں، کھجور کا استعمال کریں، ڈرائی فروٹ جتنے بھی ہیں تقریباً یہ گرم مزاج کے حامل ہوتے ہیں، ان کا استعمال مفید رہتا ہے۔ جو اس بیماری میں مبتلا ہو جائے اس کی غذا تو ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، البتہ وہ ڈرائی فروٹ کا استعمال مسلسل جاری رکھے، اس سے کمزوری بھی پیدا نہیں ہوگی اور ساتھ قوت مدافعت بڑھ کر اس بیماری کے علاج اس کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک دوسرا یہ عمل کرے کہ جب کسی کو اس بیماری کا حملہ ہو جائے تو وہ ایک بالٹی تقریباً پانی کی گرم کروائے اور اس کے اندر 3 چمچ نمک کی ڈال کر اس سے غسل کرے۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس کی تکلیف بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گی، اور دن میں 2 مرتبہ کر سکتا ہے، صبح بھی کرے شام کو بھی کرے۔ پانی پینے میں بھی گرم استعمال کرے، اور اس کے ساتھ یہ قہوہ زیادہ سے زیادہ پانی کے طور پر استعمال کرے، جس میں 2 بڑی الائچی اور سفید زیرہ آدھی چمچ، اجوائن آدھی چمچ، ادرک کا ایک ٹکڑا ایک پورے کے برابر چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کر لیں۔ اس کے ساتھ اگر تو کسی کو قبض کی شکایت ہو تو سنا مکی اس کی بھی 1 چمچ شامل کر لے، اور اگر قبض نہیں ہے تو پھر سنا مکی کو شامل نہ کرے۔ اس میں ہلکا نمک اور گڑ شہد ڈال کر اس کو پانی کے طور پر استعمال کریں، یا صبح، دوپہر، سپہر اور رات کو 4 مرتبہ دن میں کم از کم استعمال کرے۔ انشاءاللہ اس قہوے سے بہت اس کو فائدہ حاصل ہوگا اور وہ یقیناً اس بیماری سے جلدی چھٹکارا پا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہے، جسم میں دردیں بھی ہو رہی ہیں، بخار بہت زیادہ چڑھ رہا ہے، تو یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ نسخہ آپ نوٹ کر لیں، جس میں ہے سرنجہ شیریں، اسگند ناگوری، فلفل سیاہ یعنی کالی مرچ، سفید زیرہ اور سنڈ۔ ان سب کو برابر وزن میں لے لیں اور صفوف بنا لیں ان کا۔ اگر تو آپ کو کیپسول پنساری سے مل جاتے ہیں، بڑے سائز کے کیپسول لے لیں، فل سائز کے کیپسول لے لیں، اور وہ کیپسول بھر کر، اگر آپ کی عمر 20 سے 40 کے درمیان ہے تو 1 کیپسول صبح، دوپہر، شام کافی ہے، اور اگر 40 سے اوپر آپ کی عمر ہے تو پھر 2 کیپسول صبح، دوپہر، شام لیں، اور اگر 20 سے کم عمر ہے تو پھر 1 کیپسول صبح و شام استعمال کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کو یقیناً اس بیماری سے صحت عطا فرمائے گا۔
اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ آپ کا ہمدرد اور دوست حکیم عثمان غنی۔